ایک بہت بڑا ہمارے اندر ایک بیٹھا ہے ڈاکٹر جو ہمیں بتا رہا ہے وہ سوچیں ہماری زندگی میں کام آئے. میرے پاس خوشی خوش مسکراتا بندہ کیا کرنے آئے, اور میرے پاس ایک ہنستا مسکراتے آتے ہیں اداکار. تو میں نے اسے کہا, میں کہا کچھ سناؤ, کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ میرا غم سنیں. تو آتے ہیں وہ کامیڈین کہتے ہیں ہنسی مذاق والے. تو میں نے اس کو بیٹھے تھے, وہ اپنا غم سنا رہے تھے, کچھ مسائل تھے ان کے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو ہنساؤ, ہر بندہ رلانے آتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے سامنے بات نہیں نکلتی. میں کہا مجھے ہنسائے گا تو تیرا کام کروں. اب وہ کھڑا ہو گیا, اس نے لاکھ کوشش کی, اس نے کہا میں آپ کے سامنے, مجھے لے چلیں آپ سٹیج پہ, پھر میں آپ کو پن کے دکھاؤں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں, پھر میں آپ کو پن کے دکھاتا ہوں. آپ کے سامنے کچھ نہ, کیوں, یہ جگہ یہ ساری رونے کی ہے, دکھ کی ہے, مسائل کی ہے. زندگی میں میرے سامنے ہنستا مسکراتا آئے گا کیوں؟ اس لیے میرے پاس تجربات شاید آپ سے کچھ زیادہ ہوں, عمر آپ کی زیادہ ہوگی, شاید تجربات دعویٰ نہیں, اس لیے شاید کہہ رہا ہوں, شاید زیادہ ہوں. وہ واقعات بھی میرے سامنے آتے ہیں جو گھریلو زندگی اور غیرتوں کا ذریعہ ہوتے ہیں, میرا اشارہ سمجھیں, اور قبروں میں دفن ہو جاتے ہیں, جس کے ساتھ انسانی غیرتیں ہوتی ہیں, وہ واقعات بھی آتے ہیں. پھر وہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کون سی چیز اس کو بچا گئی, یا کون سی چیز اگر ہوتی تو یہ بچ جاتا. وہاں دو چیزیں ہیں, ایک چیز کیا, ایک چیز ہے سارا دن کے بول, اور ایک ہے سارا دن کی سوچ. سارا دن کے بول. میں ابھی رزلٹ مجھے نتائج مل رہے ہیں, جی ہم نے سفر کے مہینے میں اتنی سورت قریش پڑھی, روگوں کے آپ میرے پاس آ رہے ہیں, سفر کے مہینے میں میں نے اتنی پڑھی, ہر بندہ کہتا ہے اتنی پڑھی, خطوں کے ذریعے, کاغذوں کے ذریعے, ملاقاتوں کے ذریعے میرے پاس اب آنا شروع ہو گئے ہیں, آنا شروع ہو گئے, خطوں کے ذریعے سلسلہ آنا شروع ہو گیا. میں بیٹھ کے سوچتا ہوں, میں نے کہا طارق تو نے لوگوں کو کس کام پہ لگا دیا؟ اندر سے آواز آتی ہے, اس کے نام پہ جو چاہتا ہے کہ ہر پل مجھے یاد رکھو گے, فذکرونی اذکرکم, تو ہر پل مجھے یاد رکھو, تمہیں میں ہر پل یاد رکھوں گا, تو مجھے نہ بھولو, میں تمہیں نہیں بھولوں گا. اچھا اگر بھول گئے ہو نا, پھر میں مسائل, یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولی تھے, ان کی ایک بات بتا رہا ہوں, جب مجھے بھول جاؤ گے, مسائل یعنی مشکلیں, پریشانیوں کی زنجیریں تمہارے اوپر ڈالوں گا, حادثات آئیں گے, مسائل آئیں گے, مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, پھر مسائل کے زنجیروں کے ذریعے تمہیں گھسیٹ کے اپنے پاس لے آؤں. آؤ تسبیحاں پڑھو, مانگو, ذکر کرو, جیلوں میں بھیج دوں گا, تھانوں میں بھیج دوں گا, کچہریوں میں بھیج دوں گا, ہسپتالوں میں بھیج دوں گا, مجھ سے مانگو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے, 4 دن کی تمہاری زندگی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ, اشہد ان لا الہ انت نستغفرک و نتوب, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ, اشہد ان لا انت نستغفرک و نتوب, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد انت نستغفرک و نتوب, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. کیا بات کر رہا تھا؟ مسائل اور مسائل کی زنجیروں میں تمہیں جکڑوں گا, اور جکڑ کے اپنی طرف متوجہ کروں گا, کبھی بیماریوں کی شکل میں, کبھی زلزلوں کی شکل میں, کبھی مشکلات کی شکل میں, کبھی مسائل کی شکل میں, اپنی ذات کی طرف متوجہ کروں گا. اچھا اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں, اگر تم میری طرف آ گئے, میں مصیبتیں ہٹا دوں گا, ورنہ اگر مصیبت دوں گا بھی صحیح, آخرت میں تجھے پاک صاف کر کے بھیج دوں گا. آخرت میں میرے پاس اس انداز میں آؤ گے کہ میں تم سے راضی, تم مجھ سے راضی. خوشخبری ہے, ورنہ مصیبتیں ہٹا دوں گا, مسائل ہٹا دوں گا, مشکلات ختم کر دوں گا تمہارے اوپر سے, مصیبتیں, مسائل, مشکلیں ختم کر دوں. سارا دن آپ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا رہے یا بگاڑ رہے ہیں, کچھ بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں. اور یہ جو اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ آ گیا ہے,
یہ ایک ایسی حیرت انگیز چیز ہے، ایسی حیرت انگیز چیز ہے جو اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ آ گیا۔ آپ خوش قسمت ہیں، یقین جانیے خوش قسمت، یقین جانیے۔ اب تک میرے پاس جتنے بھی ڈاکٹر آئے پرانے سے پرانے، یا میں کسی سے ملا، میں نے ان سے ایک چیز پوچھی، آج آپ کو بتاؤں، آج آپ کو بتاؤں، میں نے کہا بیماریوں کی وجہ، اس وقت جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہر ڈاکٹر کے الفاظ مختلف تھے، نچوڑ ایک تھا۔ کہنے لگے بیماریوں کی وجہ ایک کھانا، ہمارے کھانے کے اوپر کھانا، کھانے کے اوپر کھانا، پھر کھانا جو نہیں کھانا وہ بھی کھانا، ایک کھانا۔ دوسرا میڈیا، معلومات، ہر لمحہ باخبر، ہر لمحہ باخبر۔ کہنے لگے ہم جتنے بھی بھائی، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، نفسیاتی بیماریاں، نیند، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ وغیرہ، انزائٹی، یہ مارے ہوئے آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ دنیا سے بے خبر ہو جاؤ، موبائل بند کر دو، سادہ موبائل رکھو بٹنوں والا، باخبر زندگی چھوڑ دو۔ تو میں نے فوراً کہا، میں نے کہا میرے ایک لفظ ہے آپ کو بتاؤں کیا؟ میں نے کہا سارے جہاں سے باخبر، اپنے جہاں سے بے خبر۔ سارے جہان کی خبریں ہیں، اپنے من کی خبریں نہیں۔ یہ جو آپ کو تسبیح خانہ نے، مجھے آپ کو تسبیح خانے نے جو ذکر پہ لگا دیا ہے، جو تسبیح پہ لگا دیا ہے، یہ تو نسلوں کو بچا لے۔ محمود غزنوی کا جو دادا تھا نا، والد کا کیا نام تھا؟ امیر سبکتگی، اور جو اس کا دادا تھا، آپ نے اکثر ایک کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ ایک سپاہی کا بیٹا تھا، سپاہی کا بیٹا تھا، قطب الدین ایبک، جس کا مقبرہ آپ کے لاہور انارکلی میں ہے، اور اس کا مینار ایبک مینار دلی میں ہے، اور بہت بڑا بادشاہ تھا، ترکی کا ایک بکتا ہوا غلام تھا۔ اور بھی ایک بر صغیر میں حکومت آئی ہے پوری، بہت بڑا لمبا دور چلا ہے، اس کا نام ہے خاندان غلامہ۔ آپ تاریخ اٹھائیں، خاندان غلامہ، غلام تھے، بکتے غلام، وہ حکومت کے اقتدار میں آئے، اور بہت عرصہ حکومت کے اقتدار میں آئے۔ ان کا نام کیا تھا؟ خاندان غلامہ۔ آپ اٹھائیں تاریخ، آپ کی بر صغیر کی صدیوں تاریخ میں خاندان غلامہ نے بہت لمبی حکومت کی ہے، غلام تھے۔ غلام بادشاہ کیسے بنے؟ اس تاریخ کو اٹھائیں، اس تاریخ کو اٹھائیں۔ رب نے ان کو بادشاہت جو دی ہے، اس لیے نہیں دی کہ انہوں نے کھودا تھا کہ بہت بڑا خزانہ نکلا تھا، ان کے پاس فوجیں بہت تھیں، قبضہ کر لیا تھا، نہیں، بادشاہت وقت پہ ملتی ہے، اور بادشاہت ہے اصل وہی جو بن مانگے ملے۔ کون سی بات اصل ہے؟ کون سی بادشاہت اصل ہے؟ جو بن مانگے ملے، چاہت کے بغیر ملے، بادشاہت کہتے ہیں اسے ہیں۔ جس بادشاہت کے لیے بندہ لڑے وہ بادشاہت نہیں ہوتی۔ ان کے بڑوں نے کسی درویش کے پاس زندگی کا کچھ وقت گزارا، انہوں نے زندگی کی کچھ تسبیحاں، ذکر، اللہ کا تعلق، اور سارا دن اچھی سوچیں اور اچھے بول، میرے ساتھ کہیں، اچھی سوچیں، اچھے بول۔ ہاں، سارا دن اچھی سوچیں اور اچھے بول دیے، اس کا نتیجہ کیا ملا؟ رب نے ان غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ خاندان غلامہ ایک پورا دور ہے برے صغیر میں، پورا دور ہے۔ وہ غلام تھے، ملازم تھے، نوکر تھے چھوٹے سے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہی غلام بادشاہ بن گئے۔ خاندان غلامہ۔ تو میری ایک درخواست یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں جو اللہ نے اپنی یاد دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی تسبیح دے دی، اور ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ ہم بیٹھ کے اللہ کی محبت کے گیت گاتے ہیں، بولتے ہیں، یہ آپ کی نسلوں کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے ایک پوری تاریخ لکھی جا رہی ہے، تاریخ لکھی جا رہی۔ میرے ساتھ ایک سفر میں، حج میں، ایک بابا جی تھے، بابا جی، انہوں نے لاہور میں ایک صاحب کے بارے میں بتایا کہ بہت بڑا کاروبار تھا، دکان پہ بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ پیشاب کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بڑھاپا تھا، پھر ڈبہ ساتھ رکھا ہوا تھا، بار بار پیشاب آتا تھا، کھانا آتا تھا تو ٹھنڈا ہو جاتا تھا، 3 دفعہ کھانا گرم ہوتا تھا، اس کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ کہا ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، ان کا نام لے کے، کہ حج کر لو، کہنے لگے میرے لڑکے کاروبار برباد کر دیں گے، اگر میں ایک پل کے لیے اٹھا، ملازم اور بیٹے کاروبار برباد کر دیں گے۔ کہا کہ وہ کاروبار چمکا، اتنا چمکا جس کی حد نہیں ہے، لیکن یوں گیا۔ بابا جی نے کیا کیا؟ مجھے نا ایسے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پہ ایسے پھونک ماری، ایسے پھونک ماری، اور پھونک مار کے بتایا ایسے ہی ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہر چیز برباد ہو گئی، اور نسلوں سے کچھ نہ رہا، نسلوں نے ہر چیز اٹھا کے پھونک دی، ختم کر دی۔ کیوں؟ وہ کثرت مانگ کے گیا تھا، برکت مانگ کے نہیں گیا تھا۔ اور آپ جو سارا دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اچھے بول بولتے ہیں، اور اچھی سوچ سوچتے ہیں، آپ ایک چیز اکٹھی کر رہے ہیں، ایک چیز اکٹھی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں برکت، برکت، برکت۔
اور یاد رکھیے گا جس کی نسلوں میں برکت آ جائے، امام حسن شہنشاہ ولایت، شہنشاہ آل رسول، اعلیٰ پوشاک، اعلیٰ گھوڑا، اعلیٰ لباس، اعلیٰ لباس، ان کے بارے میں ایک بہت بڑے تابعین نے عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے خاندان کے فاقوں نے جو خاندان کے بڑوں پہ آئے، ان فاقوں نے میرے لیے برکت کے دروازے کھول دیے ہیں. فاقوں کے باوجود ان کی نظر حرام پہ نہیں گئی، ان کے بول بھی سچے تھے اور ان کی سوچ بھی سچی تھی. انہوں نے کسی کا، زمین کا، دکان کا، مال کا، چیزوں کا، بیٹی کا، بہن کا حق نہیں کھایا. آج برکتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل گئے ہیں. جو آپ سارا دن پڑھتے ہیں تسبیح ذکر تسبیح ذکر تسبیح ذکر، یہ سارا دن پڑھتے ہیں، سارا دن پڑھتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے رزق حلال کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے. اللہ نے محنت کو شرط قرار دی ہے، محنت کو شرط قرار دی ہے، ٹھیک، بہت ضروری ہے. یہ بھی سارا دن کرتے ہیں. اس کے کرتے ہوئے آپ جو سارا دن بول بولتے ہیں تسبیح کے ذکر کے، بول بولتے ہیں تسبیح کے ذکر کے، بول بولتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں، یہ بول لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. پھر یہ نسلوں کے کام آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے جن کے بڑوں کو آپ جانتے تھے. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، میں چھوٹا سا تھا، اس وقت گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی پہ پھرتا تھا، اس کو دئی والا کہتے تھے. وہ دئی والا گزر گیا، آج گاڑی کا رنگ یہ تھا. ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا. اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی. اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں، شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں کپڑے کی ٹاکیاں اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی. پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں، یہ پھر مجھے کسی نے بتایا. کہنے لگے میں آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے. میں کہا سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتے. کہنے جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائیں. میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ کہنے لگا یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پرانا بندہ تھا، انڈیا آیا پرانا، اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی، ان کو دال دلیا کھلاتی تھی. تو سوچیں کتنی غربت ہوگی، کتنی غربت ہوگی. اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا. وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے. اب سنیں، مجھے اس نے بتایا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک دوسرا، اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی، سارا دن درود پاک پڑھ. ان پڑھ تھی، بالکل ان پڑھ اماں، نری ان پڑھ، درود پاک پڑھتی تھی. اور کہا کہ اماں کیا کرتی، بعض لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے نا آٹا بھی لاتے تھے، خشک آٹا بھی لاتے تھے، جو پیڑے کو لگا کے نا اس کو بڑھایا جاتا تھا. اس کا خشک آٹا اس میں شامل نہیں کرتی تھی، اس میں شامل نہیں کرتی تھی. اور کہتی تھی پترا یہ تیرا آٹا بچ گیا، یہ ساتھ لے جا، میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. اور بیوہ تھی، خشک آٹا. اماں کی زندگی میں عبادت بھی تھی، احتیاط بھی تھی. لفظ میرے ساتھ بولیں، عبادت بھی تھی، احتیاط بھی تھی. اور پھر جو قدرت کا نظام ہوا، اماں مرتی گئی، مرتی گئی. لوگوں نے کہا کہ اماں کا جو تندور تھا نا، وہ لوگوں نے عجیب کہانیاں بنائی. اماں کا جو تندور تھا، تندور کے نیچے سارا خزانہ تھا. بس دائی والے نے اماں کا تندور توڑا اور نیچے سے ایسے ہاتھ مارتا ہے، سونا نکالتا ہے. کراچی سے جا کے، اس وقت کراچی میں گاڑی بک ہوتی تھی، لاہور سے نہیں ہوتی تھی، کراچی سے گاڑی بک ہوتی تھی. کراچی سے گاڑی بک کروا کے آ جاتا ہے اور پھر گاڑی جو آتی تھی وہ ٹرین میں آتی تھی، اس میں مال گاڑی میں آتی تھی. کراچی سے بک کرا کے آ جاتا. تندور میں ایسے ہاتھ مارتا ہے اور تندور میں ہاتھ مار کے اور آ کے مال نکالتا ہے. پھر آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میں نا ریس کورس میں ایسے سیر واک کر رہا تھا، تو ایک بابے کو دیکھا، 70 سے اوپر تھا، شرٹ پہنی ہوئی، کچھا نیکر پہنی ہوئی، نہ پیٹ نہ ویٹ، پیٹ بھی نہیں وزن بھی نہیں، اور جسے کہتے ہیں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت. ایسے بابا بھاگ رہا، ایسے واک کر رہا اور ہلکا ہلکا بھاگ بھی رہا اور سانس چڑھا ہوا. میرے ساتھ نا ایک لاہوریا تھا، اس کے بول مجھے نہیں بولتے. بابا نہ موٹاپا نہ چربی، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس، تو پھر بھی دوڑ رہا. مجھ سے پوچھنے لگا کہ بابے کو پوچھو چاندہ کی ہے، بابے سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، تسی دسو کی چاہتے ہو. اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، من تو دسا ہو کیا چاہتے ہوئے، آپ بتائیں. دائی والے کی تو ماں تندور دے گئی تھی،
अम्मा मरी, तंदूर ठंडा हो गया, क्योंकि अम्मा तंदूर पे रोटियां पकाती थी। अम्मा के बाद तंदूर ठंडा हो गया, औलाद भी बड़ी हो गई, मेहनत मजदूरी में लग गई। वो कहता है कि अम्मा के तंदूर में हाथ डाल के सोना निकालता है, गाड़ी बुक करवा लेता है। फैक्ट्री भी लगाई उसने, दूसरी फैक्ट्री लगाई, तीसरी फैक्ट्री लगाई, 3 का तो मुझे पता है, और पता नहीं उसके क्या कारोबार होंगे, वल्लाह आलम जिंदा या मर गया मुझे पता नहीं। मेरे बचपन में उस वक्त मैंने उसकी उम्र देखी, कोई 45 साल, 40 साल, 45 साल के करीब थी अंदाजा। आप अपनी नस्लों के लिए कुछ लिख रहे हैं, बस कुछ दे के जा रहे हैं। ये जो सारा दिन तस्बीह, सारा दिन जिक्र, और सारा दिन बोलों में भी एहतियात, जिक्र में भी, और अपनी जिंदगी के मामलात में भी एहतियात है, ये सारा दिन दे के जा रहे हैं। और नस्लें फिर काटेंगे, नस्लें काटें। तो गुर्बत है तो गुर्बत की फसल काटेंगी, मुफलिसी की फसल काटेंगी, धक्कों की फसल काटेंगी, जिल्लत की फसल काटेंगी, इल्लत की फसल काटेंगी, किल्लत की फसल काटेंगी, या फिर नस्लें बख्त की फसल, नसीब की फसल, तवंगरी की फसल, अता की फसल, और हैरत अंगेज फतुहात, बरक़ात, रहमतें, वुस्सतें, बेबहा, फिर उसकी फसल काटेंगे। और फिर आपका जो दिल चाहे। आप अगर मेरी बात समझ ना आए, जरूरी नहीं मेरी सारी बातें ठीक हों, मुझसे भूल होती है और भूल जाता हूं, वो भी सकती है। अपने मुआशरे पे इर्द गिर्द नजर दौड़ा दें, आपको कई वाकयात मेरी बातों के मिल जाएंगे, कई वाकयात मेरी बातों के मिल जाएंगे। आप इर्द गिर्द मुआशरे पे नजर दौड़ा। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को किसी लम्हा, किसी लहजा, किसी लम्हा, किसी लहजा अपने आप को अपनी यादों से, अल्लाह की मोहब्बतों से दूर न रखें। इसलिए तो कहता हूं, मैं पढ़ता था मैट्रिक में, तो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री, मेरी साइंस थी, आर्ट्स नहीं थी, तो पढ़ाते हुए हमारे एक उस्ताद थे, बड़ी सारी घड़ी पहनते थे, स्टॉप वॉच, बड़ी सारी घड़ी पहनते थे, और हर हफ्ते अपनी क्लास का वो टेस्ट लेते थे। उसके नंबर 20/20 होने चाहिए थे, चलो 15 होने, 20 नंबर का एक सवाल होता था। ऐसे लाइन लगा के बिठा देते थे, टेस्ट लेते थे। जो उनसे ट्यूशन पढ़ते थे उनके नंबर 20/20 आ जाते थे। जो ट्यूशन नहीं पढ़ते थे उनको 2 डंडे मार के कहते। इसलिए तो कहता हूं, बस अल्फाज, अगले लफ्ज नहीं है, और मैं भी कहता हूं इसलिए तो कहता हूं। और इसलिए कहता हूं कि पीछे वो सारी की सारी वार्निंग होती थी कि 200 रुपए फीस होती थी उस्ताद साहब की, 200 रुपए फीस, वार्निंग होती थी, एक ऐलान होता था। क्या होता था? ऐलान, वार्निंग होती, मुझसे ट्यूशन पढ़ो। मेरी दरखास्त है, ये जो तस्बीह खाने ने जिस काम पे मुझे आपको लगा दिया, कभी भी ना, कभी भी हमारे अंदर हल्कापन ना आए, हल्कापन। रोज ही तो सुनते हैं, रोज यही वजीफे हैं, कोई और बात भी करो, कोई और बात भी करो। रोज यही बोर्ड देखते हैं पेप्सी का, कभी बंदा उल्टा होता है कभी नीचे होता है, रोज यही तो देखते हैं, कोई और बात भी करो। उन्होंने कहा नहीं, हमने रोज पेप्सी की बात करनी। नक्शे बदलेंगे, सामने पेप्सी आके खड़ी हो जाएगी, नक्शे बदलेंगे बोर्ड के, लेकिन खड़ी है क्या? मेरे सारे नक्शे बदलते हैं, सामने अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, कमली वाले की गुलामी आके खड़ी हो जाती है। नक्शे बदलते हैं, कभी 9-10 मुहर्रम, कभी 11-12 रबीउल अव्वल, कभी जुमेरात की हाजिरी, कभी आने वाला सवा अरब दरूद। बेबस हो के उसकी याद पे ना आइएगा, बेबस होने से पहले पहले उसकी याद पे आ जाए। जेल में बेबस, थाने में बेबस, अस्पताल में, कचहरियों में है। जहाज जब हचकोले ले रहा होता है, मैंने जहाज में सफर किया, कई वाकयात हुए। जहाज ने, हम एक जहाज में एक सफर में आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप बेल्ट बांध दें। अच्छा, आप एक जहाज के ऐलान पे गौर सुने। जहाज में ऐलान होता है, अगर इससे पहले भी आपने कई बार सफर किया है तो हमारी हिदायत को गौर से सुने। आप कभी जहाज का ऐलान जरा गौर से सुने। कहते हैं अगर इससे पहले भी आपने कई बार सफर किया है कि ज्यादा सिर ना खाओ, सारा सिर ना खाओ ना, अगर इससे पहले भी सफर किया है तो हमारे ऐलान को गौर से सुने। खाने की मेज बंद कर दें, कुर्सी को सीधा कर लें, खिड़की को ऊंचा कर दें, बेल्ट बांध लें, और थोड़ी देर के बाद अगर कैबन में धुआं भर जाए, बंदे को जरा सेंधा साधा गाल, कैबन में धुआं भरने से मुराद जब जहाज को आग लग जाए, आग लगना नहीं कहते, एहतियात, कैबन में धुआं भर जाए, तो फिर आपको ये दाएं बाएं की रोशनियां यूं बताएंगी, ये हाथ करते हैं ऐसे, फिर यहां से आप निकलेंगे। अच्छी बात है, हिफाजत के निजाम बताने चाहिए, वो हमारी खैरखाई के जज्बे में बताते हैं। मैं तो जब ये हिदायत दे रहे होते हैं, मेरे दिल में उनके लिए दुआएं निकल रही होती हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हम तुम्हारी खैरखाई चाहते हैं, हम तुम्हारा नफा चाहते हैं। वो कहते हैं अपने मोबाइल बंद कर दें, जहाज जब ऊपर जा रहा होता है और नीचे उतर रहा होता है, उसकी कम्युनिकेशन का निजाम, हमारे मोबाइल, लैपटॉप, इन चीजों से मुतासिर होता है, हादसे का खतरा है।
یہی میری آپ سے درخواست ہے. اگر یہ پہلے بات سن بھی رکھی ہے تو ہر دفعہ بات کو ایسے سنیں کہ میں پہلی دفعہ سنتا ہوں. استخفاف ہلکا پن نہ آئے. بات یہ کہہ رہا تھا میں، تسبیح خانے کے پرانا پن نے مجھے، تسبیح خانے کے پرانا ہونے نے، درس کے پرانا ہونے نے، ابکری کے پرانا ہونے نے کہیں میرے اندر ہلکا پن پیدا تو نہیں کر دیا؟ میں بات کو ہلکا تو نہیں لے رہا؟ استخفاف. بس اب میری روٹین ہو گئی ہے بات کے سننے کی، میں بات کو لے نہیں رہا. جس وقت من میں یہ بات آئے نا، اس وقت بس لرز جائے، اس وقت لرز جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میرا اب من اتنا ہو گیا کہ میں اب تسبیح خانے، مرشد خانے اور ابکری کے نظام کو ہلکا لے رہا ہوں، بے قیمت لے رہا ہوں. جب یہ بات آ جائے، یہ بات آ جائے تو پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو بھی تو پھر بندہ سنبھل نہیں پاتا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے کہا جی فضا ناہموار ہے، بیلٹ باندھ لیں. ایک سفر سے واپسی تھی، میرے ساتھ کچھ خاندان بیٹھا ہوا تھا اس سیٹوں میں. ان کے پاس مختصر لباس تھا، مختصر سے مختصر لباس تھا. کہہ کے لگا رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے. اچھا ایک دو مجھے دیکھ کے دو چار انہوں نے ذرا بول بھی مارے. میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا، بول بھی مارے. انہوں نے اور کوئی کم نہیں، یہی کام ہے سارا دن لگے رہنے نے. انہوں مولویوں نے پتہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جہاز کہاں، ٹیکنالوجی کہاں، دنیا کہاں چلی گئی. اس طرح کے بول مارے. میں سمجھ گیا، کہہ کے مارتے تھے، مجھے ہنستے تھے. قدرت کا نظام چلا. جہاز کہیں ہوا کے چکر میں وہ آتا ہے نا ایئر پاکٹ، اس میں آیا جو دیوار اوپر نیچے ہوا اور چیخیں نکلی، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ، معافی، توبہ. اور کسی کے منہ سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، کسی کے منہ یہ نکلی. اور 2-3 منٹ ایسا رہا جہاز. کپتان نے کہا کہ آپ بیلٹیں باندھ لیں، تو ہم ایک کسی ہوا کے گھمن گھیر، ایئر پاکٹ گھمن گھیری ہے، اس میں آ گئے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کسی کو کم درجے میں نہ دیکھیں. ان کا لباس، ان کی زبان اور تھی، لیکن اندر کلمہ تھا جو اندر سے نکلا. ہاں، اب اس بات کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ تو بالکل دنیا کے غافل لوگ ہیں. کسی فقیر پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. مجھے مذاق بنایا ہوا تھا، مذاق بنایا ہوا ہے. مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا. اور سناؤ، اور سنائیں کیا حال ہے نا. ٹھیک ہے، میں ہوں اس قابل، لیکن ان کے اندر تھا اللہ. ایک پہلو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کو مجبوری سے پہلے یاد کر. اس وقت سے پہلے جب تم بے بس ہو اور مجبور ہو، تمہاری زندگی کا جہاز کسی گھمن گھیر اور کسی بھنور میں آئے اور تمہاری موت آنکھوں کے سامنے آ جائے، یا زلزلے سے ایسی عمارتیں لرزنا شروع ہو جائیں، جہاز لرزنا شروع ہو جائیں اور تمہاری زندگی کی سانسیں ٹوٹنا شروع ہو جائیں، اس سے پہلے تسبیح خانہ یہ مشق کروا رہا، تسبیح خانہ یہ پیغام دے رہا، تسبیح خانہ یہ زندگی کا سبق مجھے بھی دے رہا، آپ کو بھی دے رہا. یہ زندگی کا سبق ہے، یہ زندگی کا سبق کہ دن رات اس وقت سے پہلے جب ایسا وقت آ جائے کہ ہم بے بس ہو جائیں تو دن رات اس لمحے کو یاد کر. ایک پرانا جہاز میں جو کھانے وغیرہ دیتے ہیں اسٹیورڈ، تو وہ تھا. تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کبھی حادثہ ہوا ہو؟ کہنے لگا ہاں، میری زندگی میں ایک حادثہ آیا. جہاز اچانک ہوا کے گرداب میں آ گیا. مجھے سمجھ آ گئی، میں نے نیچے بیٹھ کے نا فوراً سیٹ کے اندر، سیٹ کے نیچے جو المونیم کی ہوتی نا سیٹ، بس وہ پکڑ لیا نیچے، اور جہاز کئی ہزار فٹ نیچے گرا. اس کے اوپر کے سامان ہر چیز اکھڑ گئے، نیچے گرے. کوہرام تھا. نیچے گرنے کے بعد جہاز سنبھل گیا. میری انگلی میں تھوڑا سا زخم آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا. قدرت کا نظام ہے. میری درخواست ہے ہم سوچیں ہم کس مشق پہ لگ گئے ہیں، کس کام پہ لگ گئے ہیں. اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ تمہارے پیر نے کس کام پہ لگا دیا، تو لڑنا الجھنا تو ہم نے ویسے نہیں، نہ ہماری یہ منشور میں شامل ہے. ایک صاحب اپنی زندگی کے ہر لفظ میں کہتے تھے منشور میں شامل. یہ نہیں ہے، ہماری ترتیب میں نہ شامل نہیں ہے. لیکن ایک احساس ضرور ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پیر نے ہمیں کس کام پہ لگا دیا، کس کام پہ لگا. جہاز جب ہچکولے کھائے اور اب پتہ چلے کہ گیا نیچے، اس وقت کلمہ لا الہ عمل اچھی بات ہے. یہ بھی ایک مومنانہ زندگی ہے. ہمیں تو ہر بندے کی خوبیوں پہ نظر رکھنی ہے. کس پہ؟ خوبیوں پہ. لیکن اس سے پہلے ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کی یاد کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی محبتوں کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے تعلق کے ساتھ ہر لمحہ، ہر لحظہ جڑے رہیں.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ لے جائے، وہ جنت کے تمام دروازے جس میں جائے چلا جائے، اور جس حور سے چاہے شادی کر لے۔ ایک جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا جو پوشیدہ قرض ادا کر دے، کسی سے چپ کر کے قرض لیا تھا، کسی کو پتہ نہیں، چپ کر کے ادا کر دیا کہ اپنے لین دین پہ نظر رکھے، اور تیسرا جو ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو 10 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد، وہ جنت کے جس دروازے سے جائے چلا جائے۔ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ یہ 3 کام کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ ان تینوں میں اگر کوئی ایک کر لے، فرمایا آپ نے فرمایا وہ بھی یہی مقام یعنی جنت کے جس دروازے سے چاہے چلا جائے گا جو صرف نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھے نماز کے بعد۔ اور پھر فرمایا آپ نے ایک بات فرمایا کہ جو ہر چیز کی نسبت ہے، اب ذرا اس لفظ کو سنیں، اور اللہ کی نسبت سورۃ اخلاص سورۃ قل هو اللہ ہے۔ ہماری سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات ہے، سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات ہے جو ہر سال آپ مخلصین سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص کی دوسری جمعرات ہے، اور میں ہر چیز کی نسبت ہے، اور ہر چیز کی نسبت ہے، اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ مثلا نسبت سے مراد یہ ہے جس کے ساتھ جو نسبت لگی ہوتی ہے وہ نسبت اسے طاقتور کرتی ہے، اسے طاقتور کرتی ہے۔ وردی کے ساتھ کوئی بندہ ہو تو اس کی طاقت اور ہے، وہی بندہ وردی کے بغیر ہو تو اس کی طاقت اور ہے۔ عہدے کے ساتھ بندہ ہو تو اس کی طاقت اور ہے، عہدے کے بغیر ہو تو اس کی طاقت اور ہے۔ اسی طرح یہ میرے سرکار نے فرمایا قل هو اللہ کی نسبت جس کے ساتھ لگ گئی وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ سارا کا سارا میرا رب اسی کے ساتھ ہو گیا، اسی کے ساتھ ہو گیا جس کے ساتھ سورۃ قل هو اللہ کی نسبت لگ گئی۔ ایک بچہ تھا، روز آتا تھا تو ماں کے سامنے آ کے روتا تھا کہ محلے کے بچوں نے مجھے مارا، محلے کے بچوں نے مجھے مارا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی بیٹھی تھی اور اپنے بچے جوان ہو گئے، ان کی شادیاں مسائل کے لیے بڑی مشکل سے وقت لیا، اور اسے پتہ نہیں یہ وہی ہے جو پکڑ کے نا بچوں کو، اس کا مشغلہ تھا دیوار کے ساتھ ٹکرے مارتی تھی ان کے۔ ایک دم مجھے بھی پکڑا، اسے پتہ نہیں تھا یہ وہی ہے، ایک دم مجھے بھی پکڑا، میں ہاتھ نہ آیا۔ اس کا مشغلہ تھا، شوق تھا، بچوں کو پکڑ کے نا مارتی نہیں تھی، ان کا ماتھا دیوار سے مارتی تھی، زخمی کر دیتی تھی، لال ہو جاتا تھا، خون نکلتا تھا، پھر بھاگ جاتی تھی۔ وہ خاتون اپنے بچوں کے مسائل میرے لیے بیٹھی تھی، پریشان کن حالات، کیونکہ بچپن میں اس نے بچوں کو خوار کیا تھا۔ اب آگے آپ خود پوچھ لیں تو کیا بات کر رہا تھا اس سے پہلے؟ روز بچہ مار کھا کے آتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا والد گھر بیٹھا تھا، ماں کہنے لگی روز مار کھا کے آتا ہے، آپ جا کے ان بچوں کو سمجھائیں۔ باپ نے کہا چل میرے ساتھ، میں ان سے دیکھتا ہوں آج میرے بیٹے کو روز مارتے ہیں۔ بیچارہ آنسو بہاتا ہوا، آنکھیں ملتا ہوا، جب باپ ساتھ ہوا نا تو اس نے بازو اونچے کیے، بچے نے مٹھیاں کھینچی، بازو اکڑ گئے، باپ کے آگے آگے چلا اور جا کے چیلنج کرتا ہے او اب میرا ابا میرے ساتھ ہے، او مجھے کون ہے؟ جو بچوں نے دیکھا کہ اس کا ابا آ گیا، ایک ادھر بھاگا ایک ادھر بھاگا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جس بندے کے ساتھ سورۃ اخلاص قل هو اللہ کی نسبت ہے اس کے ساتھ اللہ ہے۔ بچے کے ساتھ ابا تھا، اس کو تکلیفیں مسائل مشکلات مسائل پہنچانے والے بھاگ گئے، جو روز بیچارے کو مارتے تھے جیسے مائی بچوں کو مارتی تھی، میں بھی ہاتھ آیا تھا، پکڑ کے ماتھا دیوار سے مارتی تھی۔ عمر ڈھل گئی، بچے جوان ہو گئے، اور مجھے بار بار حضرت صاحب کہے، میں کہ یا اللہ کیا وقت تھا۔ ایسے ہی جیسے اس کے ساتھ بچے کے ساتھ اس کا والد آ گیا، ایسے ہی جس کے ساتھ سورۃ اخلاص آ گئی اس کو اللہ کی نسبت مل گئی، اور جس کو اللہ کی نسبت مل گئی اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے ساتھ اللہ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہے ساری دنیا کی فوجیں، طاقتیں، ایٹم بم، ساری دنیا کے جوہری ہتھیار، ساری دنیا کی قوتیں اس کو نقصان دینا چاہیں، اس کا نقصان تو نقصان ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے جس کے ساتھ اللہ آ جائے۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں نے حدیث بتائی ہے، طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا کہ سورۃ اخلاص جس کے ساتھ ہوگی اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔
تو اس سے محبت کرتا ہے نا، تو سورت اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، سورت اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ایک شخص نے کسی کو سورت اخلاص پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا، وہ بار بار سورت اخلاص پڑھ رہا، صبح کے وقت آ کر اس نے حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا، گویا وہ اسے ہلکے ثواب میں جانتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ سورت 1/4 قرآن کے برابر ہے، یعنی سمجھ لیں کہ 30 پارے ہیں۔ جس نے ایک دفعہ سورت پڑھ لی قل واللہ، ایسے ہے اس نے 10 پارے پڑھ لی۔ اب اس سے بھی ایک حیرت انگیز بات سن، آقا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ گھر سے تشریف حجرہ مبارک سے تشریف لائے، سورت قل واللہ پوری تلاوت فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ بیٹھے باتیں کرنے لگے، حضور نے تو وعدہ پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔